کیا سربلن پر ہوا حملہ کسی اپنی کی سازش ہے؟ اور کیا زرملا اپنے ہاتھوں سے ایک ایسی جان بچائے گی جو اس کی تقدیر ہی بدل دے گی؟ آج کے ایپیسوڈ میں سسپینس، ایموشنز اور شاکنگ ٹویسٹ کی بھرمار ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات ایک بہت ہی ڈینجرس کنورسیشن سے ہوتی ہے، جہاں شیرین کو ایک اور بڑی سازش کا حصہ بننے کی آفر دی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ہٹا سکتی ہے۔ اس بات سے صاف نظر آتا ہے کہ کہانی اب صرف نفرت تک لمیٹڈ نہیں رہی، بلکہ جان لینے اور بچانے کے دور میں انٹر ہو چکی ہے۔ دوسری طرف حویلی میں سربلن کے فورن گیسٹ کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ کچن میں ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ پریپیئر کی جا رہی ہوتی ہے۔ کھانے کی پریزنٹیشن سے لے کر مسالوں تک ہر چھوٹی بات کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن اسی نارمل ایٹماسفیئر کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹریجڈی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی دوران سربلن پر راستے میں جان لیوا حملہ ہوتا ہے۔ اٹیک اتنا اچانک ہوتا ہے کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ سربلن بچ تو جاتا ہے، لیکن گولی لگنے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ حملہ آور فرار ہو جاتے ہیں اور سربلن اپنی جان بچانے کے لیے ایک رسکی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کسی ہاسپٹل جانے کے بجائے چپکے سے حویلی واپس آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی فکر اپنی جان سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو حملے کی خبر نہ لگے۔ اگر دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ وہ زندہ ہے اور گھر والوں کو سچ معلوم ہو گیا تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ سربلن اپنے آدمیوں کو اسٹرائک آرڈر دیتا ہے کہ کسی کو بھی اٹیک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے، سب کچھ صرف یہ بتانا ہے کہ وہ مہمانوں کے بعد شہر چلا گیا ہے۔ اس طرح وہ پورے معاملے کو سیکرٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر زرملا کو ایک سیکرٹ کال ملتی ہے۔ اسے حویلی کے ایک چھپے ہوئے راستے سے باہر آنے کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ سربلن بری طرح زخمی ہے اور اس کے کاندھے میں گولی لگی ہوئی ہے۔ سربلن اسے کہتا ہے کہ اب اس کی زندگی صرف زرملا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا، کیوں کہ اگر بات باہر نکلی تو دشمن اپنا کام مکمل کر دیں گے۔ زرملا پہلے بہت گھبراتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی ایسا آپریشن نہیں کیا، وہ صرف دیسی علاج جانتی ہے، لیکن سربلن اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس نے ہمت نہ کی تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہیں سے ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور انٹینس سیکوینس شروع ہوتا ہے۔ سربلن اسٹیپ بائی اسٹیپ زرملا کو سمجھاتا ہے کہ پہلے زخم کو اینٹی سیپٹک سے صاف کرنا ہے، پھر نائف اور ٹویزرز کو فائر پر اسٹرلائز کرنا ہے، اس کے بعد زخم کو ہلکا سا کھول کر بلٹ باہر نکالنا ہے۔ ہر انسٹرکشنز کے ساتھ زرملا کا ڈر اور ٹینشن بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن سربلن بار بار اسے ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ بے ہوش بھی ہو جائے تب بھی کسی کو نہیں بلانا اور آپریشن کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ سین پورے ایپیسوڈ کی جان بن جاتا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک آپریشن نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ دو لوگوں کے درمیان ٹرسٹ اور ایموشنل بانڈنگ بھی مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف حویلی میں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سربلن کس مشکل میں ہے۔ سب لوگ اپنی روٹین میں بزی ہوتے ہیں اور سچویشن بالکل نارمل لگتی ہے۔ ایپیسوڈ میں ایک اور ایموشنل اینگل تب دیکھنے کو ملتا ہے جب بی بی جان اور سوراب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ بی بی جان اسے سمجھاتی ہیں کہ صرف ذمہ داریاں نبھانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی بیوی شاہنور کو بھی وقت اور محبت دینی چاہیے۔ سوراب پہلے اس بات کو ہلکا لیتا ہے، لیکن بی بی جان اسے احساس دلاتی ہیں کہ جس انسان سے محبت ہو اس کے فیلنگز کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سین فیملی ایموشنز کو بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے۔ واپس سربلن اور زرملا کی طرف آتے ہیں، جہاں آپریشن کا سب سے مشکل حصہ شروع ہوتا ہے۔ زرملا ہر قدم پر ڈر رہی ہوتی ہے، لیکن سربلن اسے موٹیویٹ کرتا رہتا ہے۔ ایپیسوڈ کا کلائمیکس اسی سسپینس پر ختم ہوتا ہے کہ کیا زرملا واقعی گولی نکالنے میں کامیاب ہو پائے گی یا سربلن کی جان کسی نئے خطرے میں پھنس جائے گی۔ ساتھ ہی ویورز کے ذہن میں ایک اور بڑا سوال رہ جاتا ہے کہ سربلن پر حملہ کس نے کروایا؟ کیا اس کے پیچھے وہی پرانی سازش ہے یا کوئی نیا دشمن سامنے آنے والا ہے؟ اوور آل یہ ایپیسوڈ سسپینس، ایموشنز اور تھرلر کا زبردست کمبینیشن ہے۔ ہر سین اسٹوری کو آگے لے کر گیا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ایکسائٹمنٹ کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اگر اگلے ایپیسوڈ میں سربلن بچ جاتا ہے تو کہانی کا پورا رخ بدل سکتا ہے، لیکن اگر اس کی حالت اور خراب ہوتی ہے تو حویلی کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہونا تو طے ہے۔